نماز فجر پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، وہاں پرندے رکے تھے، صوت داؤدی سن کر، لحن داؤدی سن کر جب مصطفیٰ نے کلام الہی بصورت قرآن پڑھا، ہوا میں اڑتے ہوئے جنات رک گئے، مصطفیٰ کی آواز میں نغمہ تلاوت قرآن سننے لگے، تلاوت نماز ختم ہوئی، حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ کر مومن ہو گئے۔ تو کسی نے آواز سنی، اسیر ہو گیا، کسی نے اخلاق دیکھا، بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، ہنس کر بولتا ہے، میٹھا بولتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کے اخلاق کا دیوانہ ہوا، عاشق ہو گیا۔ کسی کی عمارت دیکھی، کسی کی سخاوت دیکھی، کسی کی ریاست، تخت و سلطنت دیکھا، مختلف اسباب تھے، مختلف اسباب۔ یہ عالم امکان میں عشق کے جتنے پاکیزہ اسباب و سامان ہو سکتے تھے، وہ سارے سامان یکجا کر کے اس نے نقطہ کمال پر ذات مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ فرمایا اے حسن کی چکا چوند میں آنکھوں کو خیرہ کرنے والوں، کبھی آؤ جھانک کر دیکھو تو صحیح خلوت خانہ مصطفیٰ میں، خلوت قدائے جانا میں تو دیکھو، ارے پردہ اٹھا کر ایک جھلک تو دیکھو، جسے ایک جھلک نصیب ہو گئی زمانے کے حسینوں سے بے نیاز ہو گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے قصے بیان کرنے والوں، کبھی آؤ سیرت مصطفیٰ کا پردہ اٹھا کر سخاوت مصطفیٰ کے متموج سمندر تو دیکھو، سخاوت حاتم نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ الغرض علم، فن، کردار، اخلاق، ہر شے جو کسی کے ساتھ عشق کے دھاگے میں بندھنے کا سامان ہو سکتا تھا، وہ سارا سامان اللہ نے ذات مصطفیٰ میں بدرجہ کمال یکجا کر دیا۔ فرمایا لوگو تم اتنا بھی میرے احسان مند نہیں ہوتے کہ جس محبوب کو بنانے سے پہلے میں نے تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کر سوچا تھا، جس مصور کا بھی شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا، صدیوں تمہیں سوچا ہوگا۔ دیکھیے ان الفاظ کو یا کسی ایسے شعر کو نہ کوئی بعد میں پکڑ لے، میں معافی چاہتا ہوں، جواب 100 ہوں گے، ہم اس راستے کے مسافر نہیں ہیں، مسافر نہیں ہے، انسان ہے تو اس نے اپنی اوقات اور اپنی سطح کے مطابق ہی بات کرنی ہے، اور مصطفیٰ کا مقام ہو یا مصطفیٰ کا حسن و جمال، وہ اس درجے کی شے ہے کہ جہاں ایک انسان تو کیا کل انسانیت اور جملہ مخلوقات کی عقل، شعور، علم وہ عاجز رہ جائے، اس سے اوپر حد و مقام مصطفیٰ ہے۔ تو وہ فرماتا ہے لوگوں جسے میں نے تنہائی میں اپنے لیے بنایا تھا، کیسا بنایا ہوگا، کیسا بنایا؟ تمہیں اگر موقع دیا جائے اور تمہیں حق اور اختیار دیا جائے کہ تم اپنے لیے کوئی محبوب بنا لو، میں تمہیں اتھارٹی دے دوں، تمہیں قدرت دے دوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، وہ پرندے بنا کر اڑاتے تھے، نہیں اڑ جاتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، تو میں اگر تمہیں میں کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی قدرت، کوئی اختیار دوں، تو تم میں سے ہر کوئی جب اپنے لیے محبوب بنائے گا تو بولیے اس میں کوئی نقص رہنے دے گا، کوئی نقص گوارا کرے گا، کوئی کمی، کوئی اس میں عیب گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تم اپنے لیے عیب نہیں گوارا کرتے تو میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، میں نے اسے اپنے لیے محبوب بنایا، کیسا بنایا ہوگا؟ تم اب بھی میرے احسان مند نہیں ہو جسے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے لیے بطور محبوب بنایا تھا، اسے پیکر انسانیت میں تمہیں عطا کر دیا، تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ ارے وہ جس سے میں عشق کرتا ہوں، میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، رب ہو کر وہ میرا محبوب ہے، تم بندے ہو کر اس سے محبت نہیں کرتے ہو، تم بندے ہو کر عاشق نہیں بنتے ہو، میں رب ہو کر عاشق ہوں اس کا، میں رب ہو کر اس کا محب ہوں۔ اور فرمایا نہ صرف یہ
اس میں سب کچھ رکھ دیا، سب کچھ، درجنوں واقعات ہیں، میں اس طرف ذرا کم جایا کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں قرآن کے صحن میں اور قرآن کی کیاریوں میں پربہار پھولوں سے بھری کیاریوں میں آپ کو سیر کراؤں، اور قرآن کے آئینے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے کوئی منظر دکھاؤں۔ آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں، یہ سورہ بقرہ سے ہے۔ کس سے؟ سورہ بقرہ سے۔ میں ابھی صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ گفتگو مکمل ہو۔ یہ محبت کی، عشق کی، محبوبوں کی بات کب مکمل ہوتی ہے؟ کب مکمل ہے؟ یہ تو شب ہجراں کی طرح طویل ہوتی ہے۔ وہ کسی موقع پر الحاج محمد علی زوری قصوری صاحب نے کہا تھا کہ جی کردہ اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے میرا وس چلے تے اینو صبح حشر تک روک لواں، نہ اے نظر کرم دی چات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے۔ وہ کب ختم ہوتی ہیں؟ وہاں ہم جیسے حیثیت ہی کیا ہے، ہم جیسوں کی سینکڑوں نسلیں گزر جائے، جمال و کمال مصطفیٰ کے ایک پہلو کا تصور محال ہے، تصور محال ہے۔ اب وہ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے اندر بھیج دیا ہے اور تم قدر نہیں کرتے تو تم کیا جانو محبوب کیسا ہے۔ یہ محبوب وہ ہے کہ جس کی ایک شے اس کا خیال میں رکھتا ہوں، اہتمام میں کرواتا اس میں سے 2-4 آیتیں لیں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ کتنی؟ 104۔ اس نے فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ قرآن میں پہلی مرتبہ اہل ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے، پہلی مرتبہ۔ اور بعض لوگوں کے لیے، اہل علم و تحقیق کو چھوڑ کر بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ذرا نئی اور منفرد ہوگی۔ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب کتابی ہے، اور یہ بالعموم ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ جو آیتیں سورتیں اتری شروع میں ہیں وہ نازل شروع میں ہوئی پہلے، ترتیب کتاب میں آخر میں ہیں بالعموم، اور جو آخر میں اتری ہیں وہ پہلے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا والا مقام پڑھنے لگا ہوں، ترتیب نزولی میں بھی یہی پہلا ہے، ترتیب کتابی میں بھی یہی پہلا ہے۔ اس نے ایمان والوں کو پہلی شے جو بتائی اور سکھائی، کلمہ پڑھ لیا، آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان ہو گیا، مومن ہو گئے، تو اس نے کہا اب مومن ہو گئے، پہلے سب دوسروں جیسے تھے، ساری انسانیت برابر تھی، جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ دوسروں سے منفرد ہو گئے، خاص ہو گئے۔ اے خاص اور منفرد لوگوں، تمہارا اب میرے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، آؤ تمہیں کچھ خاص باتیں سکھاؤں، وہ جو باقیوں کو نہیں سکھاتا، ہیں بندے میرے ہی، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، دیریا ہو، ہیں میرے ہی بندے، مگر ساری باتیں ہر ایک کو نہیں سکھاتا، یہ خاص باتیں ہیں۔ اے کلمہ پڑھ کر خاص حلقے میں شامل ہو جانے والے لوگوں، آؤ تمہیں پہلی بات سکھاؤں، پہلی بات، ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی، ترتیب کتابی کے اعتبار سے، وہ پہلی بات سنیں جو اللہ نے سکھائی ہے ایمان والوں کو۔ آج یہاں چلے جاؤ، باہر نکلو، مدارس میں، دارالافتاء میں چلے جاؤ، مفتیوں کے پاس چلے جاؤ، علماء مولویوں کے پاس چلے جاؤ، اور ان سے پوچھو کہ بھئی کوئی بندہ ہے نیا مسلمان ہوا ہے، قاری آصف صاحب کو بتا رہے تھے، اس بیچارے کا نام ہی نہیں سیٹ ہو رہا، وہ جدھر جاتا ہے وہ کوئی اپنا نام رکھ دیتا ہے، ہر کوئی اپنی نسبت سے۔ چلو اللہ اس کے حال پر بھی رحم کرے اور ہمیں بھی شعور اور سمجھ دے۔ تو کوئی بندہ بھی نیا مسلمان ہوا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا دیا ہے، مسلمان مومن ہو گیا ہے، اب بتائیے اگلی شے اسے کیا سکھائیں، کیا بتائیں؟ مومن ہو گیا نا، تو اب جب مسلمان ہوا تو کوئی سکھایا بھی جائے گا،
آپ چلے جائیں مفتیوں کے پاس، دارالعلوم میں، دارالافتاء میں، جہاں مرضی چلے جائیں تو آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی۔ کسی کے ذہن میں کوئی اور ہو تو مجھے بتا دے، میں اس کو بھی شامل کر لوں گا لسٹ میں، آئندہ کہیں کام آ جائے گی۔ وہ کہیں گے اس کو پہلے ضروری حلال و حرام کے مسائل سکھا دو، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھا دو، اس کو وضو کا طریقہ سکھا دو۔ کوئی کہے گا اس کو سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کم از کم قل هو اللہ سکھا دو، نماز سکھا دو۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہی جائیں گی، سکھائیں گی۔ چونکہ نیا مسلمان ہوا ہے تو یہ پہلی یہ چیزیں سکھاؤ۔ ایسا ہی ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اور ہو مجھے بتا دے، میں اجازت دے رہا ہوں، بے شک بیچ میں سے آواز دے، کوئی مجلس کا ڈیکورم ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ یہی چیزیں ہیں بنیادی۔ یہ ہر مسلک، ہر مکتبہ فکر کا عالم مفتی آپ کو بتائے گا۔ تو ہم نے کہا مولا جب مسلمان بہت سارے لوگ ابتدان ہوئے تھے، مومن ہوئے تھے، تو پہلی بات کیا سکھائی تھی؟ اس نے کہا آؤ بتاؤں۔ اب وہ پہلی بات سکھانے لگا ہے مومنوں کو، کافروں مشرکوں کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو آؤ، پہلا سبق لو بطور اہل ایمان۔ کیا؟ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو آؤ سنو، پہلی تعلیم دے رہا ہوں۔ کیا؟ اپنی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رائنا نہ کہنا۔ ایک لفظ تھا جو کہا جاتا تھا عرب میں، اس کا معنی یہودی اور منافق کچھ موڑ توڑ کے بےہودہ نکالتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کو جو پہلی تعلیم دی ہے، فرمایا وہ لفظ جس کا سہارا لے کر کوئی بےہودہ گوئی کرتا ہے، کوئی بد تہذیبی کرتا ہے، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، وہ لفظ چھوڑ دو، بھول جاؤ جس سے بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی کا کوئی کھینچ تان کر راستہ نکالتا ہے۔ یہ پہلی تعلیم ہے۔ اچھا مولا ہم کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا خبردار، یہ میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کا سینسٹیو میٹر ہے، حساس معاملہ ہے، یہ تمہاری سمجھ بوجھ اور فہم و بصیرت پر نہیں چھوڑ سکتے۔ پھر کوئی ایسا ہی لفظ لے آؤ گے، پہلے تم ہی لائے ہو نا۔ تو سنو، میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر کوئی عرض کرنی پڑے لفظ کیا کہنا ہے، وہ فرماتا ہے میں چن کر دوں گا، میں چن کر دوں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، صاحبان علم و تحقیق بیٹھے ہیں، الحمد سے والناس تک اس نے اپنی کسی عبادت کے لیے ایک لفظ چن کر نہیں دیا۔ یہ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہو، اللہ اکبر ثنا سے لے کر السلام علیکم تک، یہ ایک لفظ کوئی قرآن میں اس نے نہیں کہا یہ پڑھا کرو، یہ سارا مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اس نے کام بانٹ لیے تھے نا، کام بانٹ لیے۔ اس نے فرمایا حبیب انہیں میری عبادت کا طریقہ بھی سکھانا ہے، تیرے ادب کا بھی، کام بھی دو ہیں، ہم بھی دو ہیں، کام بانٹ لیتے ہیں۔ میری عبادت کیسے کرنی ہے تو سکھایا کر، تیرا ادب کیسے کرنا ہے میں۔ اور اس کے خلاف پورے قرآن میں دکھائی نہیں دے گا، ایک مقام بھی ایکسیپشنل نہیں آیا، استثناء نہیں آیا۔ ادب اس نے سکھایا ہے، عبادت مصطفیٰ نے سکھائی ہے۔ اچھا عبادت خدا کیا ہے؟ چلو اس پر بھی ایک جملہ سن لو۔ عبادت اللہ کی کیا ہے، کیسے سیکھیں؟ یہ بچے کو یاد رہے گا، اور سب سے کہہ رہا ہوں، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، ساری تقریر بھول جائے کوئی بات نہیں ہے، کس کو یاد رہتی ہے؟ پھر میں بول بھی ذرا تیز رہا ہوں وقت کو دیکھ کر، تو کتنی تیز کوئی پک کرے گا اور سیو کرے گا۔ ایک جملہ یاد رکھنا، آپ کو اللہ کی عبادت کی حقیقت بتانے لگا ہوں ایک جملے میں۔ خدا کی عبادت کیا ہے؟ سنو، جو مصطفیٰ کی عادت ہے وہی خدا کی عبادت ہے۔ عادت مصطفیٰ کو عبادت خدا کہتے ہیں، بس اس کے سوا کچھ نہیں عبادت۔ تو اس نے کہا میری عبادت میرے محبوب آپ سکھایا کرو، تیرا ادب میں سکھاؤں گا۔ کیوں؟ ایمان سے کہیے کہ ادب سکھانا ہو، چھوٹا بڑے کا سکھاتا ہے یا بڑا چھوٹے کا ادب سکھاتا ہے؟ بولیے۔ آپ چلے گئے کسی بڑے آدمی سے ملنے، مثال ہے نا سمجھنے کے لیے، کسی صدر وزیر اعظم وغیرہ ایرا وغیرہ کے پاس چلے گئے،
کوئی گورنر شورنر، کوئی منسٹر وزٹر، ایسے کسی ایرے غیرے کے پاس چلے گئے. اب وہ ہے تو آفس بیئرر نا، تو وہ اندر بیٹھا ہے، باہر اس کا پی اے بیٹھا ہے، پی ایس بیٹھا ہے. تو وہ جو اس کا پی اے بیٹھا ہے وہ اس سے ملنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے گا، یا وہ آ کر اس سے ملنے کا طریقہ سکھائے گا؟ بولیے. جو باہر پی اے بیٹھا ہے وہ سکھائے گا نا صاحب سے ملنے کا. صاحب منسٹر ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، یہ اس کا سکھائے گا. ٹھیک، یعنی یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے. ایسے ہی نا چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے ملنے والے کو. اللہ اور رسول میں سے بڑا کون ہے؟ بولیے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کلیئر رکھا کرو، کھڑک کے اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کیا کرو. بڑا کون ہے؟ اللہ. بڑا اللہ ہے. حضور کا درجہ اللہ کے بعد ہے. کبھی حضور کی طرف چھوٹا ہونا منسوب نہ کیا کریں. اللہ کی بڑائی لاکھ مرتبہ بیان کریں، صبح سے لے کر شام تک ورد کریں، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا. 1,00,000 مرتبہ اس کا ورد کریں، کوئی حرج نہیں. مگر حضور کو کبھی چھوٹا نہ کہیں. جب اللہ بڑا 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 کہہ کر حضور کا ذکر کرنے لگو تو کہا کرو اللہ بڑا ہے، اللہ کے بعد حضور بڑے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. یہ آداب ہیں جو اہل سنت کا حسن ہے. تو بڑا تو اللہ ہی ہے، مگر لوگوں اس کو کیا کہو